بات اس طرح ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اور ہمارے صوبے بلوچستان میں کئی ایسے معاملات ہیں کہ اس کو کسی پلیٹ فارم تک پہنچانے میں یا اس کی تشریح کرنے میں ایک لازمی سی بات ہے، آپ کو کسی سیاسی پارٹی میں آپ کو ہونا لازمی ہے۔ تو سیاست میں آنا اس طرح ہوا کہ کئی پارٹیوں سے مجھے آفرز آئیں، تو دوستوں کی مشاورت سے میں کئی بار اس پہ مشاورت کر چکا ہوں، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ 2018 میں مجھے بی اے پی پارٹی میں شمولیت کرنے کا کافی لوگوں نے دعوت دی، تو پھر میں تقریباً کوئی 300-350 دوستوں سمیت جو حلقہ 25 سے ان کا تعلق تھا مختلف پارٹیوں سے، تو ان کے ساتھ میں بی اے پی میں شامل ہوا۔ تو اس شمولیت کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرواؤں اور ان کی جو ضروریات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو کسی پلیٹ فارم پہ تشریح کر سکوں۔ تو میری سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ خدمت خلق ہو، حلقے کے لیے کام ہو، نوجوانوں کے لیے کام ہو اور لوگوں کے مسائل حل کریں، کیونکہ اگر آپ سے کچھ لوگوں کی امیدیں ہیں تو ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کسی پلیٹ فارم سے ان کی تشریح کرنی پڑے گی۔ تو میرا مین مقصد یہ تھا کہ سیاست میں آنے کا کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کے نوجوانوں کے مسائل حل کروں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں تمام دوستوں کے ساتھ 2018 میں ہم نے شمولیت کی ہے بی اے پی پارٹی میں۔ دیکھیے، سینیٹر منظور خان کاکڑ کے ساتھ جو معاملہ ہمارے چل پڑا کورٹ میں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 2018 میں جب میں نے شمولیت کی ہے بلوچستان پارٹی میں، تو میرے پاس وہ پرانا نوٹیفکیشن بھی ہے جس پہ مجھے بلوچستان عوامی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کیا انہوں نے 5 سال کے لیے میں نوٹیفکیشن کروایا کہ آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حوالے سے پارٹی کے لیے کام کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ شروع دن سے نوجوانوں کی کافی تعداد تھی۔ شمولیت میں ہمارے جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، تو اس پہ کام کرتے ہوئے 2-2.5-3 سال ہم نے کافی کام کیا، اور بی اے پی میں بلوچستان عوامی پارٹی میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو ہم نے ایک نام دیا، وہ نام کہ وہ اس کی مجھے تشریح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہمارے سب دوست جانتے ہیں، میڈیا جانتے ہیں، پارٹی کے تمام ورکر جانتے ہیں کہ ہم نے کافی حد تک اس پہ کام کیا اور کافی مسائل حل کیے اسٹوڈنٹس کے۔ ابھی رہی بات توہین عدالت یا ہم جب عدالت میں آئے، تو اس کی وجہ ہے کہ ہماری پارٹی کا اپنا ایک آئین ہے، ایک منشور ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی غلط قسم کے آپ اس کو پروپیگنڈا سمجھے یا کوئی سازش سمجھے، تو اس کے تحت جیز صاحب کو انہوں نے مس گائیڈ کیا، اور جیز صاحب نے اس چیز کو مجھ سے تشریح کیے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، یا پارٹی کے ہماری جتنی مشاورتی کمیٹی ہے، ہماری پارٹی کے جتنے بھی قائدین ہیں، ہماری پارٹی کے جو آرگنائزرز ہیں، ان سب کے نوٹس میں لائے بغیر انہوں نے ایک چند لوگوں کے کہنے پہ، جن کی پارٹی میں کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہماری اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بھی کوئی حیثیت ہے، تو ان کے کہنے پہ راتوں رات انہوں نے ایک اخباری بیان کے ذریعے ہماری جو ہے نا پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ تو اس کے بعد جو کہ وہ فیصلہ ہمارے پارٹی کے اپنے آئین میں غیر آئینی اور غیر سیاسی فیصلہ تھا، تو ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات تو نہیں ہے، اسی آئین کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہم نے جو ہے نا کورٹ میں جا کے اسٹے آرڈر لے لیا، تو کورٹ نے ہمیں اسٹے آرڈر دیا واپس اپنی رکنیت بحالی کا اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عہدے پہ رہنے کا۔ تو سینیٹر منظور خان کاکڑ کو اگر کورٹ میں لایا گیا ہے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی وجہ سے، تو وہ ان کے غیر آئینی اور غیر سیاسی فیصلے کی وجہ سے اس ٹائم ہماری جو ہے نا وہ کورٹ میں اس سلسلہ چل رہا ہے۔
مستقبل میں با پارٹی کے لیے ہم نے پچھلے 2-2.5-3 سال سے کافی کام کیے. کافی نوجوانوں کی امیدیں ہمارے سے وابستہ ہیں, پارٹی سے وابستہ ہیں. لیکن بدقسمتی سے کہ یہ 2-2.5 سال میں ہمارے سارے دوستوں کو اس کا کوئی ازالہ نہیں ملا. ازالہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اس طرح کی کوئی ازالہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑے عہدے دیے جائیں یا کچھ اور مراد دی جائیں. نہیں, وہ حوصلے کی حد تک بھی ہماری جو ہے نا نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی ہے. ابھی بہرحال میں اپنے موقع پہ قائم ہوں. ہمارے تمام دوست اس چیز پہ قائم ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے آئینی جنگ جو ہے ہم نے جو شروع کی ہے اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. رہی بات مستقبل میں با پارٹی میں رہنے کی, تو وہ اس طرح ہے کہ اس وقت بی اے پی کے ایسے کئی ناراض ہم خیال گروپ جو لوگ ہیں جن کو پارٹی سے کسی کو نکالا گیا ہے. کچھ لوگ مایوس ہو چکے ہیں, ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے کافی دن رات محنت کی ہے اور دن رات پارٹی کے لیے کام کیے, وہ سب ہم سے رابطے میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو کشمیر ریلی ہم لوگوں نے نکالی تھی تو اس میں اسپیشلی انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ. اس میں وہ تمام ہمارے دوست ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں پارٹی سے, جو ناراض ہو چکے ہیں. کچھ ایسے دوست ہیں جنہیں غیر آئینی طور پہ پارٹی سے نکالا گیا ہے, تو وہ سب ہم سے رابطے میں ہیں. رہی بات پارٹی میں رہنے کی, اس کا فیصلہ پھر جب ہمارے عدالت سے جو سلسلہ ہوگا اس سے جب ہم نکلیں گے تو بعد میں دیکھا ہی جائے گا کہ آیا ہم سب دوست جو اس وقت نالا ہے, ناخوش ہیں, ناامید ہیں, جن کے تحفظات ہیں, تو آیا ہم نے پارٹی میں رہنا ہے یا ہم نے ایک اپنی گروپ بندی کر کے اپنا ایک لا عمل طے کرنا ہے یا کس چیز پہ سٹینڈ لینا ہے. یہ پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. آنے والے وقت میں انشاءاللہ, ابھی وقت سے پہلے بات کرنا بہرحال میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں, لیکن آپ نے جو سوال کیا وہ سوال دینے کا میں پابند ہوں. میرے تمام دوستوں کی خواہش ہے, اس میں بے شک حلقہ 25 سے میرا تعلق ہے. جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کے حلقہ 25 میں شمولیت کی ہے با پارٹی میں, اور 2.5-3 سال سے انہوں نے کافی محنت کی ہے, تو ان سب کی خواہش ہے کہ آنے والے الیکشن میں میں حلقہ 25 سے الیکشن لڑوں. اور ان کے ساتھ ساتھ پارٹی کے بھی ایسے میرے کچھ دوست ہیں, پارٹی کے سینئر ہمارے ممبرز ہیں, تو ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں آنے والے الیکشن میں حلقہ 25 سے الیکشن انشاءاللہ لڑوں گا. بے شک مجھے با پارٹی کا ٹکٹ بھی ملے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں ملا تو شاید میں آزاد حیثیت سے انشاءاللہ, یہ فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے. وقت آنے پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ میں حلقہ 25 سے الیکشن لڑوں گا. بات اس طرح ہے کہ بلوچستان کے لیے پیغام تو بہت سارے ہیں, لیکن پیغامات تو اچھے ہمارے قبائلی شخصیات بھی دیتے ہیں, نوجوان بھی دیتے ہیں, سیاسی پارٹیاں بھی, لیکن سنوائی نہیں ہو رہی ہے. بہرحال ہم پھر بھی نا امید ہی ہیں. پیغام یہ ہے کہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے. بہت ہو گیا اس بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. بلوچستان میں مختلف قوتیں اس ٹائم جو ہے نا مختلف سازشوں پہ لگی ہوئی ہیں. ہمیں ابھی کچھ سمجھنا چاہیے, اپنی ووٹ کا قدر کرنا چاہیے. ہمیں بلوچستان کے عوام کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں خدا را اپنے اس قیمتی ووٹ کو سوچ سمجھ کے آپ دے دیں, کیونکہ الیکشن سے پہلے لوگ آ تو جاتے ہیں, وعدے بہت کر لیتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم دل میں تارے دکھا دیں گے, ہم آسمان سے تارے اتاریں گے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, وہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن بعد میں پھر جب وہ اعلیٰ اقتدار تک چلے جاتے ہیں یا اسمبلیوں تک جاتے ہیں, پھر بعد میں وہ بندہ نظر نہیں آتا. انشاءاللہ وہی لوگ جو ابھی اقتدار میں گئے ہوئے ہیں, ابھی کچھ عرصے بعد وہ واپس گلی کوچوں میں آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میرا اسپیشلی پیغام یہ ہے بلوچستان کے تمام قوموں سے, چاہے وہ بلوچ ہے, پشتون ہے, سرائکی, ہزارہ, پنجابی, جو بھی ہیں, میرا اسپیشلی پیغام یہ کہ آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے نوجوانوں, ہمارے آنے والی نسل کا آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو برائے مہربانی یہ میرا اسپیشلی پیغام ہے,
چاہے وہ حلقہ 25 کے عوام ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کسی بھی علاقے سے ہو، آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کے دینا ہے.